اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وقلبنا ما أنت أهله وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على كما تحب وترضى له. اللهم صل على كما تحب وترضى له. محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے اس زندگی میں ہمیں کچھ مواقع دیے ہیں، کچھ چانس دیے ہیں اپنی ذات تک پہنچنے کے. وہ موقع اور وہ چانس ہر انسان کو ملے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے وہ فقیر ہے یا غریب ہے، چاہے وہ آقا ہے یا غلام ہے. ہر شخص کے پاس موقع ہیں اللہ جل شانہ کے پاس جانے کے، اللہ سے تعلق بنانے کے، اللہ پاک سے محبت کرنے کے. ہر شخص کے پاس موقع ہے اور ہر شخص ان مواقع پہ ان ملے ہوئے موقعوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جس طرح ایک شخص گھر بناتا ہے تو گھر بنانے میں اس کی خواہش اپنے آپ کو چھاؤں میں لینے کی ہے. سردی، گرمی، بارش، طوفان، ان موسمی حالات سے بچانے کو چھت کہتے ہیں اور دیواریں کہتے ہیں. اچھا، پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ موقع ملا ہے، چلو اس میں کچھ ہوا کا انتظام کر لیں، پھر پنکھا لگا دیتے ہیں. اور پھر کوئی اور سہولت میسر ہوتی ہے تو اور سہولت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. بالکل یہی میرے دوستو، زندگی میں جس طرح ہم راحت کا سامان تلاش کرتے ہیں، ایک دنیا میں راحت کا سامان ہے، ایک آخرت کی راحت کا سامان ہے. دنیا کی راحت کا سامان عارضی ہے اور وقتی ہے اور دائمی نہیں، اور آخرت کی راحت کا سامان ہمیشہ ہمیشہ. دنیا کی راحت عارضی ہے، آخرت کی راحت ہمیشہ ہے. مومن ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کے مومن نہیں چلتا. تو دنیا کی راحت کا سامان اللہ جل شانہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے سے نیچے پہ نظر رکھ کے چلو، جو اپنے سے کم تر ہو، مال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے. اپنے سے جو کم تر ہے اس پہ نظر رکھ کے چلو. دنیا میں راحت نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگا. اور جب بھی اپنے سے کم تر پہ نظر ہٹے گی، سکون ختم ہو جائے گا، چین ختم ہو جائے گا. کیونکہ چین اور سکون کا جو سامان ہے وہ تو اپنے سے کم تر کی نظر پہ ہے. یاد رکھیے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا کملی والے نے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ بتایا. اے ابو ذر، آپ نے نصیحت فرمائی، مفہوم عرض کر رہا ہوں. اے ابو ذر، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرے گا اور شکر گزار بندوں سے بن جائے گا. مفہوم کے بطور پہ عرض کر رہا ہوں، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ. اس وقت جو پریشانی ہے جو سب سے زیادہ، وہ پریشانی یہ ہے کہ اپنے سے بڑھ کے جو اونچا ہوتا ہے، حسن و جمال میں ہے، مال و دولت میں ہے، عہدے میں ہے، مکان میں ہے، لباس میں ہے، دکان میں ہے، صنعت میں ہے، تجارت میں ہے، زندگی کے کسی شعبے میں ہے. جو اپنے سے اونچا ہوتا ہے اس پہ نظر ہوتی ہے اور جو اپنے سے نیچا ہوتا ہے اس پہ نظر نہیں ہوتی. بس نظریں یہیں دھوکہ کھا جاتی، نظریں یہیں دھوکہ کھا جاتی. اور پھر یہ اپنے سے اونچوں کو دیکھ کے پھر اس کے مطابق اپنے اسباب کی تلاش میں لگ جاتا ہے. پھر چونکہ اس نے پہلے سے ٹارگٹ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں نے وہ گاڑی لینی ہے یا وہ سوٹ لینا ہے یا وہ زندگی کی آسائش و آرائش و نمائش کا سامان لینا ہے. اب اس کے لیے حلال، حرام، طیب، طاہر
اور زندگی کی کوئی پتہ نہیں، حتیٰ کہ اپنی صحت، اپنی تندرستگی اور بچوں کو وقت، بیوی کو وقت، والدین کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ساری چیزیں وہ ختم کر کے اور اس کے پیش نظر ایک زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے وہ پانا ہے. اور پھر یہیں سے پھر روحانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور جسمانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. جب اس کی نظر اپنے سے اوپر والے پہ جاتی ہے، یہیں سے اس کی روحانی بیماریاں اور یہیں سے جسمانی بیماریاں شروع ہوتی ہیں. جسمانی بیماریاں کیا ہیں؟ جب اس کی نظر اپنے سے اوپر کے شخص پہ جاتی ہے، جو اس سے اوپر ہوتا ہے مال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے جسم پہ بال کیوں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو مرد کی زینت ہے، ہوتے ہیں. لگے میں نے ایک صاحب کو دیکھا تھا ان کے بال نہیں تھے. اب اس دن سے مجھے پریشانی یہ ہے کہ میرے جسم میں بال کیوں ہیں. میں بے شمار ڈاکٹروں کے پاس، بے شمار ہوم پیتھ کے پاس، کئی بزرگوں کے پاس گیا دعا کریں. میں نے کہا یہ تو ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا علاج کیا جائے. کیا لگتا ہے آپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے؟ نہیں، علاج مرض ہو تو علاج کرو. ایک ڈاکٹر کہنے لگے، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میری گردن موٹی کیوں ہے، میری گردن بھاری کیوں ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا میری گردن بھاری اس لیے ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے میری گردن بھاری ہے. اب اس کو پتلا کیسے کیا جائے؟ اب پلاسٹک سرجن کے پاس چلا گیا. اس نے کہا یہ تو وہ چیز پتلے ہوتے ہوتے آپ کو ختم کر دے گی. ایک وکیل سے میں نے خود سنا، کہنے لگے میرا ماموں وکیل ہے، اس نے بہت کمایا، میں نے بھی کمانا ہے، ذریعہ جو بھی ہے. جب آدمی ایک مقصد طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے شیخ پورہ کی طرف سے آئے، میں نے باہر جانا ہے اور مجھے وہ کچھ باہر جانے کے لیے کچھ بینک وغیرہ کا کچھ مانگتے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ. اب بینک اسٹیٹمنٹ ہے نہیں میرے پاس، میں تو سفید پوش آدمی ہوں. اب وہ جذبات میں آ کے مجھے کہنے لگے کہ اس سلسلے میں اگر مجھے کسی کو قتل کرنا پڑا تو میں کر دوں گا، مجھے یہ سرمایہ چاہیے اتنا، کیونکہ میں نے باہر جانا ہے. تو پھر جسمانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جسے ٹینشن کہتے ہیں، جسے ذہنی روگ کہتے ہیں. پھر یہ دل کا مریض بن جاتا ہے، لیکن زندگی کا چین اس کا لٹ جاتا ہے. ایک صاحب ملوں کے مالک آئے آتے رہتے ہیں، ان سے عرض کیا کہ آپ سود اپنی زندگی سے نکالیں. اس نے دلائل دینا شروع کر دیے جسے لاجک کہتے ہیں کہ یہ سود کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. پھر کہنے لگے میری زندگی میں چین نہیں. ان سے کہا کہ آپ ایک جگہ کوئی فل سٹاپ لگائیں، کامہ نہ لگائیں. پھر خود ہی کہنے لگے وہ ہاتھ کی کھجلی کا کیا کروں، جو مجھے ہوتی ہے کہ ایک میل سے دوسری میل، دوسری میل سے تیسری میل، تیسری میل سے چوتھی میل، چوتھی میل سے آگے سے آگے. کیونکہ اس کی نظر اوپر والے پہ ہے، جو اس سے اوپر ہے اس پہ نظر ہے. اس نے اپنی زندگی کو پریشان سے پریشان کر رکھا ہے. اور عجیب بات بتاؤں، جتنا اوپر جاتا ہے اتنا اس کا کھانا کم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ امریکہ کا بڑا تھا نا مسٹر فورڈ، جس کی فورڈ کمپنی ہے، اس نے اپنی مل کے مزدور کو دیکھا، وہ 3 روٹیاں لیے بیٹھا. وہ حیران ہو گیا، کل تو کھا جائے گا. اس نے کہا سرکار جی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کئی گھڑے آموں کے کھا جاتے تھے. فریج تو تھی نہیں دیہات میں نا، وہ کورے گھڑے میں آم ڈال کے رکھ لیتے تھے، کورے گھڑے میں نا. یوں ہاتھ ڈالا اور یوں کہتے تھے میں کئی گھڑے آموں کے کھا جاتے تھے، اور باقی کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے کلندر پڑے ہیں. اس نے کہا کہ تو یہ کھا جائے گا روٹی؟ اس نے کہا کھا جاؤں گا. کہنے لگے میں 1 روٹی ہضم نہیں کر سکتا اور نہیں کھا سکتا.
یہ تو مسلسل تجربہ ہے، جتنا مال دولت چیزیں اسباب آتے جائیں گے اتنا کھانا کم ہوتا جاتا ہے۔ بقول ایک اللہ والے کے نعمتیں اس سے ہٹتی چلی جاتی، نعمتیں اس سے ہٹتی چلی جاتی، اس کی نظر اپنے سے اوپر والے پہ ہے، یہ روز بروز اسی کی کوشش میں ہے، اسی کی محنت میں ہے، اسی۔ اچھا بھائی عجیب بات بتاؤں، ایسا ہو بھی جاتا ہے، اور ہوتا کس وقت ہے؟ جب زندگی کی شام آ جاتی ہے یا امیر بن جاتا ہے۔ اکثریت سے بھی اکثریت، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے، اس کو عیش و عشرت کرنے کا وقت آتا ہے، اس کی چراہٹ کا، اس کے بڑے ہونے کا وقت آتا ہے، محنت کرتے 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 ادھر زندگی کی شام آ جاتی ہے، عصر آ جاتی ہے، شام ہونے کو قریب ہے، زندگی کے اثر دن ڈھل رہا، وہ زندگی کے اثر آ کے شام قریب ہوتی ہے، ادھر وہ اسباب بھی مل جاتے ہیں، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اقتدار مل گیا، کوئی بڑا پن مل گیا، کسی چیز کی کوئی چیز مل گئی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، انتہائی کم، جن کو بچپن سے جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں، جیسے کہ سونے کا چمچ جسے کہتے ہیں منہ میں لے کے پیدا ہوا۔ بچپن والے کم، 55 والے سارے، اکثر 55 میں جا کے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، ساری زندگی بے چین ہو کے، بے قرار ہو کے، اپنی زندگی کی راحت سکون کو چھوڑ کے اس نے وہ مال و دولت، وہ چیزیں اکٹھی کی، اس کے کام نہ آ سکی وہ چیز، اس کا کام نہ، اور اس نے اپنے آپ کو جسمانی روگ لگائے، جسمانی پریشانیاں، روز کی دوائیں۔ سب سے پہلے تو یہ پرسکون نیند سے گیا اور پرسکون خیالات سے گیا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، دنیا کے اعتبار سے بڑے تھے، کہنے لگا مجھے نصیحت کی تھی کبھی خود ڈرائیو نہ کرنا۔ کیوں؟ تو ڈرائیو کر رہا ہوگا، گاڑی چلا رہا ہوگا، تیری سوچیں کہاں ہوں گی، تیری فکریں کہاں ہوں گی، اور ڈرائیور جو ڈرائیو کر رہا ہوگا اسے پتا ہوگا مجھے اتنی تنخواہ ملنی ہے، اسے تو پتا نہیں ہے میرا، اس کی سوچ روڈ پہ یعنی سوار اور سواری پہ ہوگی۔ کہنے لگا کبھی خود ڈرائیو نہ کرنا، تیری ڈرائیونگ غیر محفوظ ہوگی۔ کہنے لگا میں خود ڈرائیو نہیں کرتا۔ اور ہر آنے والی آہٹ راحت کو مجھے متوجہ کرتی ہے کہ شاید ابھی میں لٹ گیا۔ وہ ایک صاحب ہیں، ان کے بہت سارے پیٹرول پمپ ہیں، ان کو نیند نہ آئے، گاڑی لے کے ڈرائیو شروع کی باہر، 7 ملازم آگے بٹھایا، آگے جو بٹھایا اس کو غنودگی آ گئی، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی۔ اب اس کو غصہ آیا، کہنے لگے باہر نکل کہنے لگا میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو ساتھ بھاگتا ہوا، اور وہ ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے کہ تجھے نیند کیوں آئی؟ اب تجھ سے رب چھین لے تو کیا کرے وہ؟ اسے تو آئے گی۔ اس وقت جو دوڑ چل رہی ہے نا، وہ ہے اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھے۔ اچھا پھر وہاں نعمتوں کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں۔ اس وقت آپ پریشان ہوں گے کہ مہنگائی ہے، میں عرض کرتا ہوں مہنگائی پوری دنیا میں۔ امریکہ سے اس دن میرے پاس خط آیا، کہنے لگے $7 کا جو آٹے کا تھیلا ملتا تھا وہ اب $21 کا ہے۔ یہ مہنگائی کا تعلق حکمرانوں سے تو ہے ہی نہیں، وہ تو اوپر کا نظام چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ چیزوں کو تنگ کر دیتے ہیں، دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، نظام کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ پانی جو سنبھلتا نہیں تھا اب وہ پانی جو ہے ملتا نہیں ہے، وہ پانی جس کے سیلاب آتے تھے اب وہ پانی میسر ہی نہیں ہے، کہاں گیا؟ دریا بانجھ کیوں ہوئے؟ دریاؤں کی کھوک کیوں سوکھ گئی؟ اوپر کا نظام چلا ہے، اللہ جل شانہ نے نعمتیں چھین لی ہیں، وہ دینا اسی کے ہاتھ میں، وہ لینا اسی کے ہاتھ میں۔ تو جو کچھ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، جب اس سے نظر ہٹتی ہے نا، اس سے نظر ہٹتی ہے اور نظر اپنے سے اوپر والے پہ جاتی ہے، پھر جسمانی تکالیف اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔
آپ یقین جانیے اس وقت جو سب سے بڑا روگ مہنگائی کا ہے، مہنگائی کا نہیں ہے، اس وقت جو سب سے بڑا روگ ہے وہ ناشکری کا ہے۔ آج کا مفلس، آج کا غریب، آج کا فقیر نہیں، فقیر سے فقیر ترین شخص، اس کا گھر کنگھالو، گھر کا اثاثہ اکٹھا کرو، اس کو بیچو، یہ بے فکری سے 1 سال کی روٹی کھا سکتا ہے۔ جو کہتا ہے میں انتہائی مفلس ہوں، اگر اس کے پاس جو اثاثہ ہے موجود ہے، جو راس المال ہے، جو کچھ موجود ہے، وہ اگر اس کو بیچ ڈالے، جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور فقر و فاقے کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میری ایک زرہ ہے، اسے بچوا دیا اور کلہاڑا منگوایا اور لکڑی کا دستہ خود ڈال کے دیا اپنے دست شفقت سے۔ اس کا گھر کا اثاثہ یہی تھا۔ تو اس وقت جو ناشکری والی سب سے بڑی قباحت ہے وہ ہمیں کھا گئی ہے۔ اس کی وجہ اپنے سے کمتر کو نہیں دیکھتے، اپنے سے بالاتر کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہیں۔ ناشکری کی اصل وجہ یہ جو اپنے سے اونچا ہے نا، اس پہ نظر جاتی ہے ہماری، اپنے سے اونچا ہے، اور پھر اپنے سے اونچے کو نظر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے۔ بہت بڑے محدث اور تابعین ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کا سیبوں کا باغ تھا اور یہ اس میں ساز و سرود میں تھے، دوست احباب سارے جمع تھے، ساز بجائے جا رہے تھے، سیب پکے ہوئے کھائے جا رہے تھے، شراب پی جا رہی تھی، زندگی کا ایک انوکھا انداز تھا۔ یہ ساز بجاتے بجاتے یہ ان کو اونگ آ گئی، سو گئے، پھر ایک دم آنکھ کھلی تو پھر ساز بجانے لگے۔ اب بجائیں وہ بجے نہ، پھر بجائیں اس کی تاریں دیکھی نہ بجے، آخر بجایا، کوشش کی تو ان کے کانوں میں ایک آیت پڑی، غالباً سورۃ مائدہ کی 16ویں آیت ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں کے دلوں میں وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے؟ بس جب یہ پڑھی تو لبیک کہنے لگے، ہاں کہنے لگے وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے دولت مند دوستوں کی مجالس اور محافل میں جاتا تھا، ان کی مجالس میں جاتا تھا، اور میں جاتا تو ہمیشہ پریشان آتا۔ کسی کے پاس ایسا عود اور عطر کے چھڑکنے کی آتش کدے ہوتے ہیں، ایسی چلمیں ہوتی ہیں، ایسی خوبصورت، میرے پاس اس سے کمتر تھی۔ جو اس کا گھوڑا دیکھا، میرا گھوڑا تو وہ تھا نہیں، اس کا اونٹ دیکھا اور اس کی سواری دیکھی اور اس کی مسہریاں دیکھی اور اس کا لباس دیکھا، میں نے کہا میرے پاس اونچے سے اونچا لباس، اس سے تو اس سے بھی آگے تھا۔ اب پریشان، وہ تو مجھ سے آگے نکل گئے، اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اس لباس کو، اس مسہری کو، اس نعمت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اب اس کی کوشش۔ کہنے لگے جاتا تو عطر ہوتا ان کے پاس، خوشبو ہوتی لاجواب، ایسی خوشبو۔ میں کہتا میں نے بھی اچھی سے اچھی خوشبو لگائی ہے، لیکن ان کی خوشبو تو کوئی عجیب و غریب ہے۔ اب کہنے لگے زندگی کی اسی شب و روز میں رہتا میں، میرے دن یہی حسرتوں والے اور میرے رات بھی حسرتوں والے، بے چینی والے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مجھے جو اہل وطن تھے، جو علاقے والے تھے، وہ سارے وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک سے بڑھ کے کوئی آدمی مالدار ہے ہی نہیں۔ میں سب کی نظروں میں مالدار، اپنی نظر میں مفلس، غریب، فقیر، تہی دست و تہی دامن و تنگ دست۔ کیوں؟ نظر جو اوپر والوں پہ تھی۔ کہنے لگے جب اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے تعلق کی دولت عطا فرمائی، کہ وقت کے بہت بڑے محدث بنے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے، اور جب اللہ جل شانہ نے وہ دولت عطا فرمائی، سننے لگے پھر محسوس ہوا کہ نہیں، اصل میں بے چینی کی وجہ خود میرے اندر تھی، ان محلات میں نہیں تھی، ان چیزوں میں نہیں تھی، وہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میری نظر آج تک اوپر والوں کو دیکھتی رہی، نیچے والوں کو دیکھا نہیں اس نے۔
جا رہا تھا بندہ، جوتا ہی نہیں تھا بیچارے کے پاؤں میں، اور روتا ہوا جا رہا تھا کہ الہی پتھریلی زمین ہے، پاؤں میں جوتا ہی نہیں، سختی اور گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ایک وہ ہے جن کے جوتے اتنے ہیں کہ جو آج پہنتے ہیں وہ کل نہیں پہنتے۔ اسی اثنا میں دیکھا ایک شخص ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے، ایک راہ میں پڑا، اس میں مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ ایک پل میں خیال آیا کہ الہی یہ تو نے میرے لیے بندہ متوجہ کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس میرے پاس میں جوتے کا شکوہ کر رہا ہوں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں، میں جوتے کا شکوہ کر رہا، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، ناشکری ہے۔ جب امت شکر پہ آئے گی، فرمایا جب قومیں شکر پہ آئیں گی، اللہ جل شانہ نعمتیں اتنی کر دیں گے کہ وہ قومیں گزری ہیں کہ ٹوکرا لے کے سر پہ خالی، بات کے ایک کونے سے شروع ہوتی تھی اور دوسرے کونے تک جب جاتی وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، اتنے گھنے باغات تھے کہ اوپر سے اتنے پھل گرتے تھے، وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اللہ پھر ان جیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان قوموں نے جب بے شکری کی، ناشکری کی، اللہ جل شانہ نے ایسا عذاب بھیجا قرآن پاک کے اندر، وہ عذاب ہے قوم عاد اور ثمود، قوم سبا کا۔ یہ قومیں ایسی ہیں کہ قوم سبا کے اندر اللہ نے، وہ یمن کے اندر تھے، وہ ایسے ہی اللہ نے عذاب بھیجا کہ آج وہاں باغ تو باغ، صحرا ہی صحرا ہے، اور ان کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اس کی بنیاد ناشکری ہوئی۔ اچھا، جب یہ اوپر والی نظر پہ دیکھتا ہے اور نیچے پہ نظر نہیں دیکھتا، سب سے پہلے جو اس کے اندر ایک پریشانی آتی ہے وہ حسد آتا ہے۔ جو ایک روگ شروع ہوتا ہے نا سب سے پہلے، وہ حسد کا روگ، اور یہ اتنا بڑا روگ ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے حسد کا روگ، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کا چین ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ حسد اس کو کہتے ہیں، آج یاد رکھیے گا، حسد کی جو حسد ہے، اصل میں حاسد کی جو نظر ہے وہ اللہ کے خزانوں سے ہٹ کے مخلوق کے اوپر اور مخلوق کے خزانوں پہ پڑ جاتی ہے، اور حاسد کی نظر دراصل اللہ کی تقسیم کی نفی کرتی ہے۔ حاسد کی نظر اللہ کی تقسیم پہ نفی کر رہی ہے کہ اللہ یہ دیا، اس کو کس نے؟ اللہ ہی نے دیا۔ کس نے دیا؟ بھائی یہ سر کمرے والے توجہ کر عافیت میں مضمون کہاں چھوڑا تھا، بات کر رہا تھا، یاد رکھیے کہاں میں نے آج کر رہا تھا، بولو۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ دیکھتا تھا نا جو بچہ اونگ رہا ہوتا تھا، ہم جس وقت ہی قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے صبح اور شام کو، تو وہ کہتا تھا ادھر آ کے لیٹ جا، وہ لیٹ جاتا تھا، چینی منگوا کے اس کے چہرے پہ ڈال دیتے تھے، کہتے چپ کر کے لیٹا رہے، مکھی بیٹھے گی مکھی نہیں ہٹانی۔ ایسا ٹارچر ہے، یہ ایسی اذیت ہے۔ اب وہ چپ کر کے بے سوچ لیٹا ہوا ہے، چینی اس کے چہرے پہ ڈال دی ہے، اب گرمی کا موسم، مکھی تو بیٹھے گی، اب مکھی بیٹھی، وہ آنکھیں بھی نہیں ہلانے کو کہتے تھے، آنکھیں یوں کرو گے چہرہ بھی نہیں، ورنہ سزا دگنی ہو جائے گی۔ اب وہ چپ کر کے ویسا بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے استاد جی پھر میں نہیں اٹھوں گا، بس کہنا چل ٹھیک ہے جا وضو کر کے۔ تو پھر ادھر سونے والوں کے ساتھ بھی یہ ترتیب بنا لیں۔ حسد پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، حسد، اور حسد کے بعد پھر بغض پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اور پھر عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، دشمنیاں شروع۔ مجھے ایک صاحب خود کہنے لگے میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کسی کی خوشی، میں کیا کروں؟ خود کہنے لگے میں کوئی خوشی میں آئے، کوئی ترقی میں آئے، مجھ سے بڑا ہو جائے، کوئی چیزیں اس کو زیادہ مل جائیں، خود مجھ سے برداشت نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے ان سے پوچھا کوئی بیماری تو نہیں؟ کہنے لگے اس لیے تو آیا ہوں، مجھے پتا تھا کہ اس کو بیماریاں ہونی ہیں، اس کو ٹینشن ہونی ہے، اسٹریس ہونی ہے، انگزائٹی ہونی ہے، اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا ہے، اس کا شوگر کا مسئلہ ہونا ہے، اس کا معدہ خراب ہونا ہے، اس کو جوڑوں کا درد ہونا ہے، اس کو اعصابی کھچاؤ تناؤ ہونا ہے۔ کیونکہ دو قسم کی ٹینشن ہے نا، ایک بندے نے ٹینشن لی ہوئی ہے کہ اللہ کے احکامات کی روح گردانی نہ کروں میں، وہ بھی ایک ٹینشن ہے، اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے۔
کہ میرا دوست میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے کسی شکل میں، اور کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو ہے کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھوں. یہ ایک ٹینشن، یہ بھی ایک اپنے اوپر فکر سوار کی ہوئی، جسے میں ٹینشن کہہ رہا ہوں، ایک فکر سوار کی ہوئی ہے. اور ایک وہ ٹینشن ہے کہنے لگے یہ بیماریاں ساری ہیں. ایک نظر صرف بھٹکی ہے، میری بات سمجھ رہے؟ ایک نظر بھٹکی ہے. وہ نظر کیا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو، اپنے صحابی کو ایک نصیحت فرمائی ہے، اور نصیحت یہ فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ. ایک لمبی حدیث ہے یہ، ایک حدیث کا میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک حصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بس ایک چھوٹے سے حصے سے اس کی نظر ہٹی ہے، اس نے اپنی زندگی کو آتش کدہ بنا دی ہے. اور یہی حال خواتین کا ہوتا ہے، اور خواتین میں یہ کیفیت کچھ زیادہ ہوتی ہے. بیچاری کسی تقریب میں چلی جائے، موت کی تقریب میں چلی جائے نا، پونا گھنٹہ تو موت کی تقریب میں میک اپ پہ لگتا ہے، پتہ نہیں شادی میں کتنا وقت لگتا ہوگا. اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو سارا ختم ہو جاتا کام، سارا خرچہ ضائع ہو گیا. اور ان کے اندر پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نے اس رنگ کا جھمکا پہنا ہوا تھا، اور اس رنگ کی، اس ڈیزائن کی جو ہے وہ چوڑی پہنی ہوئی تھی، اور اس انداز کا لباس، اور اس انداز کی کیسے، تو اس انداز کی. آپ حیران ہوں گے، عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے کا فلاں انوکھا نام تھا، میں نے وہ انوکھا نام رکھنا ہے چاہے بچے کی جان چلی جائے. ایسا نحوست بھرا نام، ایسا غلاظت بھرا نام کہ جس نام کے معنی بھی خود عجوبہ ہیں اور انوکھے ہیں اور عجیب معنی ہیں، میں نے وہ نام رکھنا ہے. کیوں؟ میرا نام، میرے بچے کا، بچی کا نام سب سے انوکھا ہونا چاہیے. میرے پاس آتے ہیں اب آپ کچھ نام رکھوانے کے لیے، تو میں ان سے اکثر کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کوئی نام ہو تو. پھر وہ ناموں کی لسٹ لے آتے ہیں، اور ایسا عجیب و غریب نام ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی نام اگر ان کے مطابق صحیح صحابہ کا، اہل بیت کا، اللہ والوں کا وہ نام بتایا جائے تو کہنے لگے اس کے علاوہ کوئی اور نام بتا دے، تو پھر کہیں کہ سسرال والا ماموں نہیں مانتا، سسر نہیں مانتا، یا ابا نہیں مانتا. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، کوئی نام آپ خود ہی رکھ لو، میں دعا کر دوں. کیا کیا جائے؟ اپنے سے اوپر کے نظر جانے پہ زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن آپ اگر معاشرے پہ نظر ڈالیں تو میری باتیں آپ کو سچ محسوس ہوں. ہم نے اپنی زندگی کو آتش کدہ بنایا ہوا ہے، پریشان کن چل زندگی کی چال چل رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں پریشان تھا. ایک دفعہ ایسے چھوٹا سا مضمون عرض کیا کسی مجلس میں، کہنے لگے میں نے اپنے سے کم تر پہ نظر ڈالنا شروع کر دی. جو میرے گھریلو ملازم تھے نا، میں ان کے حال احوال پوچھتا. جو میرے مل کے، فیکٹری کے، یا جو بھی ان کی صنعت کے ملازم تھے، ان کا حال احوال پوچھتا. کتنی تنخواہ ہے تیری؟ اتنی ہے. اچھا کیسے؟ وہ ہر بندہ کہتا بچا لیتا ہوں. اور بیماریوں کا جو درجہ تھا ان میں کم تھا، ان میں نزلہ، زکام، کھانسی، یہ چیزیں کبھی کبھی آ جاتی تھی، لیکن جو بڑے روگ تھے ان میں 99% میں نہیں تھے. اب میں نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں تو بہت عظیم انسان ہوں، میں تو بڑا مالدار بھی ہوں، میں صحت مند بھی ہوں، ان کے مقابلے میں اچھا بھی ہوں، بہتر بھی ہوں، فلاں بھی ہوں. کہنے لگے مجھے ساری نعمتیں ملنا شروع ہو گئیں. ابھی اس دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہم نے گاڑی بھیج دی ہے 5 لاکھ روپے کی، 5.5 کہتے تھے، 5 کی بھیج دی. اب ہمارے پاس صرف ایک گاڑی رہ گئی ہے. یہ لفظ جو صرف ایک کہا نا، اس کے اندر بڑی مسکنت تھی اور بڑی یتیمی تھی. ایسی ہی مسکنت تھی کہ بس ہم دنیا میں ہمارے پاس بچا ہی کچھ. میرے محترم دوستو، کچھ میرا شعبہ ایسا ہے، معاشرے کے دروگ ہی میرے پاس آتے ہیں. آج بھی بیٹھا ڈاک کا جواب دے رہا تھا تو ایک ایک خط مجھے رلا رہا تھا. پریشان ہو جاتا ہوں. مخلوق پریشان ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. اس کی بنیادی وجہ میرے دوستو، ہم نے جو اپنے اوپر مسلط کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اپنے سے اوپر پہ نظر رکھتے ہیں. پھر ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے
جب حسد کو ذرا ترقی کرتا ہے پھر اس حسد کا ایک ذریعہ جادو بن جاتا ہے. تو ایسا طریقہ ہو پتہ بھی نہ چلے، سامنے بھی نہ آئے، اور اس کو نیچا دکھا دیں اور اس کو برباد کر دیں اور اس کو ذلیل و رسوا اور خوار کر دیں. ایسا طریقہ ہو اور پھر جادو کر دیں. اور عجیب و غریب قسم کے ہیلے اور عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے. مجھے کراچی کے ایک صاحب کہنے لگے کہ پہلے ایک بہو تھی، چھوٹے بیٹے کی شادی کی، دوسری بہو آ گئی. اب دوسری بہو نے دیکھا کہ اس بہو کو کی آؤ چاہو زیادہ ہے، بھائی 4 دن تو ہوتی ہے، 4 دن تو ہوتی ہے. اب اسے غصہ آیا، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب بجائے اس لیے کہ اللہ کے فیصلوں پہ کہ ہر کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے، میں بھی اپنے اندر ایسی خوبیاں، ایسا اخلاق، ایسا اللہ کا تعلق، ایسا اپنے گھر والوں کی خدمت پیدا کروں، وہ میرا بھی اکرام کریں، مجھے بھی چاہیں. تو کہنے لگے کہ میرے بچے کی تولید ولادت کی کچھ وقت قریب تھا، تو کہنے لگی کہ پہلے کپڑے جو بچے کا، وہ تکیے چھوٹے چھوٹے، اس کا گدا، اس کا بچھونا، یہ میں بنا کے دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اور بہت خوش میں نام یہ رکھوں گی فلاں. اور کہنے لگے میرا بیٹا ہوا، غالباً بچی یا بچہ کہہ رہا تھا، بچہ ہوا اور وہ بیمار رہنے لگا اور بہت پریشان. ہسپتالوں کے چکر لگا کے ہم تھک گئے. اب وہ کہنے لگے اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ ان کی والدہ نیک صالح اللہ والی خاتون ہے. تو وہ کہنے لگے میری والدہ نے کہا، فون کیا، میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ پڑھو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تو جو خیر ہے وہ ہمیں سجا دے، جو شر ہے ہم سے دور کر دے. انہیں محسوس ہوا ان تکیوں کو کھولو. اب جب تکیے کو کھولا تو اس کے اندر تعویذ تھے، سوئیاں تھیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب چیزیں. ایک معصوم بچہ جو 1-2 ماہ کا ہے، اس کے ساتھ حسد شروع ہوا. اور حسد اس لیے شروع ہوا کہ اپنے سے کمتر پہ نظر نہیں گئی، اپنے سے اوپر پہ نظر گئی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھ سے اوپر والا کوئی بندہ آ گیا جس نے آ کے میری نشست کو سنبھال لیا. اب اس کی نظر اگر اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ ہوتی، اور اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے اخلاق پہ ہوتی، اور اس کی نظر صحابہ اہل بیت اللہ والوں کی، اولیاء کرام، صالحین، نیک درویشوں کی زندگی پہ ہوتی، تو یہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں، کہ اس قابل بن جاؤں کہ ان کی ضرورت بن جاؤں، اور پھر اللہ کے ہاں جائیں میں اللہ پاک کے تعلق کو ایسا بناؤں کہ اللہ ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دے. محبت کون ڈالتا؟ اللہ ہی ڈالتے ہیں. میرے محترم دوستو، پھر ایک حسد اور بغض اور دشمنیاں. ایک وکیل پرانے تھے، وہ کہنے لگے عدالت میں جو اکثریت جو کیس آتی ہے وہ 2 کیس ہوتے ہیں، صرف تیسرا کیس نہیں ہوتا. وہ کیا؟ کہنے لگے 99% جو کیس ہوتے ہیں وہ صرف 2 کیس ہوتے ہیں، تیسرا. کہنے لگے ایک ہمارے معاشرے سے درگزر ختم ہو گیا. ایک تو یہ کیس ہوتا ہے معاف کر دینا، اور دوسرا کیس حسد ہے. کیا ہے؟ بس. اور حسد کی بنیاد اپنے سے کمتر پہ نظر نہیں گئی. حسن کے اعتبار سے مجھ سے کمتر ہے، مال کے اعتبار سے کمتر ہے. ایک صاحب ہے، ان کو چہرے پہ 2 تل ہیں، اس کا ہی فکر لگا ہوا ہے ہر وقت، میرے چہرے پہ یہ تل کیسے ختم ہو جائے. اس لیے اللہ والوں، اللہ جل شانہ نے جس شخص کو جیسے بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے. اللہ پاک نے جس کو جیسے بنایا ہے درست بنایا ہے. میرے رب کی تخلیق ہے، میرے رب کی تخلیق ہے. جسمانی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. اب روحانی اخلاقی اعتبار سے ہر شخص محنت کرے، ہر شخص محنت کرے کہ میرے اخلاق کیسے بلند ہو جائیں، میرا مخلوق سے معاملہ کیسے درست ہو جائے، اور میرا خالق سے معاملہ کیسے درست ہو جائے. ایک یہودی نے بہت مال اکٹھا کیا
بہت مال اکٹھا کیا، اور اس نے اپنے دربان بٹھائے ہوئے تھے، اور ان کے خزانچی تھے، ان کے پاس چابی تھی، ایک اسی کے پاس تھی چابی۔ اب یہ رات کو چپکے سے جو ہے نا دروازہ کھول کے خزانے کے اندر چلا گیا کہ ان کی نگرانی کروں کہ خفیہ طور پہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہاں گیا نا، اب دربان نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، نہیں یہ کیا ہو گیا، دروازہ کیسے کھلا رہ گیا؟ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا، اسے پتہ نہیں مالک اندر ہے۔ اب یہ بہت ہی زیادہ توجہ سے اپنا مال، ہیرے جواہرات، چیزیں، یہ سب کچھ دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا۔ اب جب باہر آیا تو اس کا دروازہ بند۔ اب اس نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں دی، وہ تو دروازہ اصل جس سے وہ گیا تھا، دربان تو اس سے دور بیٹھتے تھے، آوازیں کہاں جائیں؟ تو اندر ہی اس نے اندر رہا۔ جب موت کے آثار دیکھے تو موت کے آثار جب دیکھے تو اندر ہی اس نے لکھا، اور یہ لکھا کہ میں ساری زندگی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی اور اپنے سے اوپر والوں پہ نظر ڈال کے، اور میں نے مال، خزانے اور یہ چیزیں اور یہ اسباب اکٹھے کیے، اے کاش کہ ان ہیرے جواہرات نے مجھے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیا اور ایک لقمہ کھانے کا نہ دیا، اور میں ہیرے جواہرات میرے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور میں بے بسی کی موت مر رہا ہوں۔ جو ہیرے جواہرات، جو چیزیں اس کو دنیا میں کام نہ آئیں، وہ آخرت میں کہاں کام آئیں گے؟ ہمارے حاج صاحب کہنے لگے، میرے جو ہے بہنوئی تھے، وہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور میں ان سے اکثر کہتا، بڑا مال تھا، کہ باؤ جی کوئی صدقہ خیرات کر دو۔ وہ کہتے صدقہ خیرات کرتا تو ہوں، یہ انکم ٹیکس والے آتے ہیں، یہ لے جاتے ہیں، یہ پولیس والے آتے ہیں، یہ لے جاتے ہیں، یہ فلاں آتے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے اور کیا ہے؟ کراچی میں وہ ہوتے تھے، کہنے لگے ان کی حلوہ پوڑی جو ہے چلتی تھی، وہ دوپہر تک حلوہ پوڑی چلتی رہتی تھی، لائن ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اور بہت مال تھا، اور یوں مرے اور ساری چیزیں لٹ گئیں، اور نہ اپنا کام آیا نہ قبر کا کام آیا۔ میرے محترم دوستو، اپنی زندگی پہ خود نظر ڈالیں، کہیں ہم غلط فیصلے تو نہیں کر رہے؟ دوسرے کو گرتے دیکھ کے سمجھدار خود نہیں گرتا، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ کیچڑ والا راستہ ہے، یہاں چھلکے پڑے ہوئے ہیں، وہ پھسل کے گرا ہے، کہیں میں نہ گر جاؤں۔ دنیا کے اعتبار سے ہم بہت سمجھدار ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہماری کیفیت کیا ہے؟ اس کو سوچیں، اس کو پرکھیں۔ ہماری نظریں کہاں کام کر رہی؟ ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، اس کی تنخواہ اتنی ہے، میری اتنی تھوڑی ہے، اور پھر اس کے لیے دن رات کوشش، اور پھر میرے اس دن ایک صاحب، میں کیا بتاؤں، کہنے لگے میں 2 جگہ نوکری کرتا ہوں، پھر اب میں نے کہا یہ کام تو پورا نہیں کیا جتنی تنخواہ لیتے ہیں، کہنے لگی میں کیا کروں، میں نے وہاں جاب بھی کرنی ہے۔ اچھا پھر کیوں؟ کہنے میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اور کمیٹی اس لیے ڈالی ہے کہ میں نے وہ فلاں چیز لینی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یہ جس کی تنخواہ لے رہے ہیں آپ کو، شرم تو اس کا حق پورا نہیں کر رہی ہے، تنخواہ تو مشکوک ہو گئی، مال مشکوک اپنی زندگی میں شامل کرے، اپنی زندگی کا چین لوٹ لیا آپ نے تو۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں، سن لو یہ بات، کہنے لگے میں نے برکت والوں کو پھلتا پھولتا دیکھا ہے، کثرت والوں کو ہمیشہ میں نے فقیر ہوتے دیکھا ہے، تنگ دست ہوتے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں سود کی انتہا تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، وہاں کثرت ہے، کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جو معاشرہ سود پہ چلتا ہے اس معاشرے میں غریب بہت ہو جاتے ہیں، اس معاشرے میں تنگ دستی بڑھ جاتی ہے،
جو معاشرہ سود پہ چلتا ہے. ایک نظر تھوڑی سی بھٹکی ہے، کتنے بڑے نقصانات آئے. ایک نظر بھٹکی، وہ نظر جو اپنے پہ کمتر سے پڑنی تھی نا، اپنے سے جو اونچا ہے اس سے بڑھ گئی. اور یہ تھوڑی سی نظر کا دھوکہ ہوا ہے، نظر کا ہی دھوکہ ہوا ہے نا. نظر کا ہی دھوکہ ہوا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ساری زندگی حتیٰ کہ ان کی اولاد ان کے آڑے آئی تو اولاد کو آگ کر دیا. ایک ہی دھن میں تھے، بس کسی طرح سونا بن جائے. میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا، ساری زندگی اسی دھن میں تھے کہ سونا بن جائے گا، بس سارا کچھ میرے پاس ہوگا، اب میں سب سے اوپر ہوں گا. ابھی میں فلاں مجھ سے بڑا، مثالیں دیتے تھے، فلاں مجھ سے بڑا، فلاں کے پاس ان ذمہ دار بھی تھے، میرے پاس ایک ٹریکٹر ہے وہ بھی پرانا ہے، ان کے پاس اتنے ٹریکٹر، ہارویسٹر مشینیں، فلاں سپرے کی مشینیں، اتنا یہ چیز فلاں. پھر ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کا زندگی کا معیار یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. میں نے یہ حال سوچا ہے، اس کا سارا حال سونا ہے. اگر میرے پاس سونا مل جائے نا، اگر مجھے سونا مل جائے، وہ اس دن میں کانوں کے ہیں، کمپاؤنڈر ہیں اور ساری زندگی کانوں کے بڑے ڈاکٹر کے پاس رہے. میں ان سے بات کر رہا تھا، بہت پرانے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹروں کی زندگی میں چین ہوتا ہے؟ ساری زندگی کا تجربہ. ایک صاحب میرے ساتھ تھے، ان کی عمر 40-50 کے قریب ہے، کہنے لگے تو ہمارے ہاتھوں میں پلے ہوئے ہیں. تو خود ان کی عمر کتنی ہوگی، تجربہ ہے ان کو وسیع. کہنے لگے نہیں ہوتا، چین لٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کہ میں فلاں کلاسیں لے رہا ہوں میو ہسپتال میں اس کی بڑی ڈگری کے لیے، جبکہ میری پریکٹس بھی چل رہی ہے فلاں جگہ. اب اس کے لیے مزید سے مزید تر. غالباً اسی ابکری میں پڑھ رہا تھا میں، ہم نے ڈاکٹر نور احمد نور صاحب کے وہ واقعہ لکھا، ملتان کے بہت بڑے فزیشین ہیں. انہوں نے لکھا کہ یا میں اس کی مضمون کی سلیکشن کر رہا تھا، اس میں پڑھ رہا تھا، آئندہ ابکری میں شاید آئے، کہ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، ہاں نہیں یہ نہیں چھپا نہیں ہے. تو ان کے پاس گیا، وہ کہنے لگے جتنی میری پریکٹس ہے نا، پوری دنیا میں کسی ڈاکٹر کی پریکٹس نہیں ہوگی. اور واقعی اس کی پریکٹس اتنی تھی اور اس کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ میں سب سے اونچا ہوں، اگر دنیا میں کوئی اور اونچا ہے تو میں اس سے بھی اونچا بن جاؤں. کہنے لگے زندگی چلتی رہی. اور وہ کہنے لگے جب وہ فوت ہوئے، میں بھی ان کے جنازے میں تھا، کیونکہ ہمارے شعبے کے آدمی تھے، ان کے جنازے میں تھا. بہت سخت بارش ہوئی اور قبر میں کیچڑ پڑ گئی، اور پھر کیچڑ میں سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے، اور اتنے کیڑے تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اب وہ کہنے لگے اس قبر کو صاف کیسے کریں؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی چلے گا سلسلہ، یہ دنیا کا نظام نہیں ہے، قبر کا نظام چل گیا ہے، دفن ہونے سے پہلے اس کو دفن کرو. کتنی خواتین میرے پاس شکایت لے کے آتی ہیں کہ ہمارا خاوند جو ہے ہمیں وقت ہی نہیں دیتا. ادھار پہ چلنے کا سلسلہ جو بقاوت ایک اللہ والے کے، وہ کہنے لگے جن کا کاروبار ادھار پہ ہوگا ان کو کہاں چین ملے گا، ان کو سکون ہی کہاں آئے گا. اتنا لینا اتنا دینا ہے، جن سے لینا وہ دیتے نہیں، اور جن کا دینا وہ چھوڑتے نہیں. یہ سب کچھ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ سارے لوگ جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کے اندر بے رہ روی کی زندگی آتی ہے، میں کیا وضاحتیں بیان کروں. پھر گھروں کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر گھروں کے اندر اولاد باغی ہو جاتی ہے، پھر یہ گھر سارے گھر جو ہے ویران بن جاتے ہیں، ہسپتال بن جاتے ہیں. اس کی جو اصل بنیاد جو شروع ہوتی ہے وہ یہ اس وقت شروع ہوتی ہے جو ہماری نظر بھٹکتی ہے اور ہماری نظر اپنے سے اونچے کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے.
اور پھر بیوی کو وقت نہیں دے سکتے. بچوں کا حق ہے ان کو وقت دینا، ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سکھانا ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ان کو وقت دینا ان کا حق ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے صبح صبح گھر سے نکلتا تھا اور رات گئے گھر آتا تھا، تو میری اماں نے ایک دفعہ مجھے دیکھا، کہنے لگے او ہو تیری تو مس سے بھی نکلے، مس جانتے نا مونچھیں، کہنے لگے او ہو تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو تیری مونچھیں بھی نکل آئی ہیں. اماں کو پتہ نہیں کہ بیٹا کیسے بڑا ہو گیا، اماں کو ہی پتہ نہیں. میں آپ کو عافیت کوئی راحت کے نسخے عرض کر رہا ہوں، سکون اور چین کی ترتیبیں عرض کر رہا ہوں، اور سکون اور چین کا آپ کے پاس میں پیکج لایا ہوں. یہ میرے پیکج کا حصہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. یہ راحت کا پیکج ہے، یہ سکون کا پیکج ہے، یہ ٹینشن فری پیکج ہے، اس میں ٹینشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر عجیب بات بتاؤں، اس سے برکتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ اوپر نظر نہیں ڈالے گا، اب ڈالے گا نظر نیچے، پھر اس کی نظر سب سے پہلے اللہ کے خزانوں پہ جائے گی. حسد اس سے چلا جائے گا، جو اس کو کھا جائے، جو اس کی روزی کو کھا جائے، اس کو کھا جائے. بغض اس سے دور، جس سے نفرتیں پیدا ہوں اور برکتیں اٹھ جائیں. عداوتیں سازشیں اس سے دور، جس سے غیبت کا نظام شروع ہو اور اللہ کی نظر سے گر جائے. اب یہ ان چیزوں سے ہو گیا دور. جب ان چیزوں سے دور ہوگا، اب یہ اللہ پاک کی ذات کی تعلق میں، اب اس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ جائے گی. اب یہ بھکاری بن کے کہے گا الہی تو ہی اس کو دیتا ہے، اللہ تو مجھے بھی دے دے، یا اللہ یہ میری ضرورت تو ہی پوری کر دے. اللہ تیرے خزانے سے ہوگا، یا اللہ تیرے چاہنے سے ہوگا، یا اللہ تیرے دینے سے ہوگا. اللہ میری دکان برتن کشکول، میری زمین برتن کشکول، میرا دفتر برتن کشکول، میری فیکٹری، میری مل، میری صنعت، میری تجارت برتن اور کشکول. یا اللہ اس میں روزی تو ڈالے گا، یا اللہ تو ایسا کر دے نا. اب یہ بھکاری بنے گا، اللہ پاک کا بھکاری کہ حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن نال حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے. اب یہ اللہ کا فقیر بنے گا، اب یہ بھکاری بنے گا. اب جب اللہ کو بھکاری بنے گا نا، میرے رب کو جو بھکاری بنے نا، وہ بس یہی مطلوب ہے کہ بھکاری بن جائے، پھر سارے خزانے تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، اب بھکاری بن جا. اللہ جل شانہ کا بھکاری بنا نہیں، اللہ کی ذات عالی کے خزانوں پہ اس کی نظر ہے نہیں، پھر یہ شرک کے جادو کر رہا، پھر یہ ایسے غیر اللہ کے سامنے جا کے جھک رہا، اور پھر اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہا، اپنی دنیا کو برباد کر رہا. کہنے لگے میں بچے کا جو ہے نا بچھونا میں بناؤں گی. اب اس بچے کے بچھونے میں اس کا حسد تھا، حسد تھا، اور حسد کی آگ تھی. اور ہاں یہ بتایا کہ اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کا بیٹا ہوا تھا پہلے. یہ بات یاد آئی. اس لیے اللہ والو، یہ فقیر آپ سے جو عرض کر رہا ہے نا، اس کو سوچیں. زندگی میں بہت راحتیں ملیں گی، سکھ اور چین ملے گا. یہ دیورانی اور جیٹھانیوں کے جو ہیں نا، اور سوتنوں کے جو جھگڑے ہیں، آپ یقین جانیے یہ ختم ہو جائیں گے. اور بہو اور ساس اور نندوں اور جو ہے وہ بھابھی، اور یہ جھگڑے جو گھروں کے اندر آگ لگائے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. سکون ہی سکون آ جائے گا. ایک چھوٹی سی نظر بھٹکی، بندہ بھٹک گیا، اور بھٹکا ہوا چین نہیں پاتا. جو اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ہو نا، وہ چین میں نہیں ہوتا. جو اپنی راہ سے بھٹکا ہوا چین نہیں ہوتا.
یہ جو بینکوں سے قرضے کے سود کے نام سے یہ دیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں نظر اوپر والے پہ ہوتی ہے، اپنے سے اوپر والے پہ نہیں، اپنے سے اوپر، کہ بڑی مل لگا لوں، بڑی فیکٹری لگا لوں، بڑی صنعت کر لوں، بڑی تجارت کر لوں۔ اللہ پاک نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، سن لو اللہ والو، بڑی مختصر زندگی ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ سامان پیدا کریں، اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ سامان پیدا کریں، اپنی نسلوں کو بھی کوئی وقت دیں، اپنی اماں کو بھی کوئی وقت دیں، اپنی تعلیمی زندگی میں مصروف ہو گیا بہت زیادہ، اور پھر کچھ شروع سے وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ہم نانا غمدار حسین کہتے تھے، انہوں نے مجھے عملیات کی لائن پہ لگا دیا، اس نے اور مصروف کر دیا، آج یہ وظیفہ ہے، یہ رکھ رکھو ہے، ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، اس پہ لگ گیا۔ ایک دفعہ میری اماں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طارق مجھے 5 منٹ روز دے دیا کر، میرے ساتھ صرف بیٹھ جایا کر، باتیں کر لیا کر۔ بڑی پرانی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے اس درویش کو، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے ایک زندگی کا سلیقہ دیا کہ نہیں، کہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھنی ہے، اور میں بھی اس کوشش میں ہوں، ابھی پہنچا نہیں ہوں، آپ بھی لگ جائیں، کوشش میں ہیں، کامل ہونے کا دعویٰ نہیں، کون کر سکتا ہے، اور نہ ہے اور نہ ہوں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، اماں کی آخری سانس میرے ہاتھوں میں تھے، آخری ہچکی، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اس لیے اللہ والو، زندگی میں اپنے لیے راحتیں پیدا کرو، اپنے لیے راحتوں کا سامان جو ہم نے چھوڑا ہے، خود چھوڑا ہے۔ میں اس دن سوچنے لگا، میں نے کہا میں رسالہ کیوں شروع کیا؟ یہ بیٹھا ہے امتیاز، اس نے شروع کرایا تھا، کراچی والا بیٹھا ہے، اس نے بیٹھ کے مشورہ کیا تھا اور رسالہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں شروع کیا رسالہ؟ اچھا، یہ سارا دن یہ بات رہی، میں نے کہا رسالہ شروع ہو گیا، مصروفیت بڑھ گئی، یہ ساری سلسلے بڑھ گئے، کمائی تو ہو ہی نہیں رہی، اللہ کرے مطلوب ہی نہ ہو۔ تو ایک صاحب آئے دوسرے دن، مجھ سے کہنے لگے جی کہ مجھے تو رسالے سے نا حضور سرور کون اسلام کا دیدار ہو گیا، آقا سرور کون اسلام کا دیدار نصیب ہو گیا، وہ جو آپ درود پاک چھاپتے ہیں میں انہیں فلاں وہ کیا اور مجھے دیدار نصیب ہوا۔ ایک دل کو تسلی ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک بندہ، اچھا پھر اس نے عجیب بات جو اگلی کہی، کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی کہ اب میں نے اپنے آقا سرور وسلم کو میں نے دیکھا ہے، میرے آقا نے مجھے دیکھ لیا ہے، بس اب میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ تو کچھ دل کو تسلی ہوئی کہ نہیں رسالہ انشاءاللہ چلنا چاہیے۔ اس لیے اللہ والو، زندگی مختصر سی ہے، کھپتے کھپاتے اور ایسی دیوانگی کے عالم میں کرتے کراتے آخر قبروں میں چلے گئے، حتیٰ زرتم المقابر، اور الہاکم التکاثر کی زندگی گزار کے۔ الہاکم التکاثر کا معنی یہی ہے جو ساری تفسیر میں نے بیان کی الہاکم التکاثر کی ہے کہ الہاکم التکاثر اس کو کہتے ہیں جو یہ بھول جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور بھولنا بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوں یا نہیں بھولا۔ جیسے ایک صاحب میرے پاس ہے مریض کی حالت میں، پاؤں میں دیکھا انہوں نے خصہ پہنا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک جوتا نہیں ہے، میں نے کہا رئیس صاحب آپ کا وہ دوسرا جوتا کہاں گیا؟ ایک دم نظر تھی، وہ ڈبل سلنسر موٹر سائیکل ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ٹوئنگ کے، وہ اس پہ کوئی بندہ اسے لے آیا، اس نے کہا اوہ وہ تو جوتا میرا راستے میں کہیں گر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہماری کتاب ہے علامہ نفیسی کی شرح اسباب، وہ میں نے اس میں ایک علامت پڑھی تھی، میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ بندہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور ایسے ہی ہوا، اس کو یہ بھول گیا کہ میں بھولا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو میرے پاؤں سے جوتا کب کا گرا۔
جیسے کوئی بندہ دیوانہ ہو، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، طوفان میں، اسے پتہ ہی نہیں۔ خاتون میرے پاس آئی MBBS ڈاکٹر، اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے کوئٹہ سے، کہنے لگی کہ یہ رات کو سخت سردی، برف پڑ رہی ہوتی ہے، میری اماں کو بس ایک نفسیاتی مرض ہے، یہ صحن میں پردہ کرا لیتی ہے، ساری رات ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہے اور کہتی ہے اوہو پھر مجھے کہیں چھینٹا پڑ گیا ہوگا، پھر میں ناپاک ہو گئی ہوں، پھر نہاتی ہے۔ پانی کی ٹینکیوں کے ٹینکیاں، ڈرم کے ڈرم ختم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہے، میری اماں کو ٹھنڈے پانی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیوانی ہو گئی ہے، یہ دیوانی ہو گئی۔ جب یہ انسان میرے دوستو اپنے سے اوپر کی نظر کر کے اور اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو دیوانہ کر لیتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے گھر کو، بچوں کا حق کھا رہا، اپنی صحت کا، حدیث کے الفاظ مفہوم، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اپنے جسم کا حق نہیں دے رہا، پھر اپنی زندگی کو اس نے پریشان کر رکھا ہے اور زندگی میں بدحال ہو گیا، بے حال ہو گیا۔ اب کہنے لگا میں یہ دکان بیچتا ہوں، کروڑ سوا کروڑ کی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، پھر تجھے کس نے کہا دکان تو بیچ؟ ایسا مجھ سے کہنے لگے جوتی کے چند جوڑے بکتے ہیں، میں کھا جاتا ہوں۔ بھائی روزی کا نظام اللہ نے تیرا چلایا ہوا ہے، اب اس کی نظر اوپر جا رہی ہے، اپنے آپ کو پریشان کر بیٹھے گا اور وہ سرمایہ کون آ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی نظر بھٹکی، بندہ بھٹک گیا اور بھٹکا ہوا چین نہیں پاتا۔ جو اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ہو نا، وہ چین میں نہیں ہوتا جو اپنی راہ سے بھٹکا ہوا چین نہیں ہوتا۔ یہ جو بینکوں سے قرضے کے سود کے نام سے جو دیتے ہیں، وہ اس لیے لیتے ہیں نظر اوپر والے پہ ہوتی ہے، اپنے سے اوپر والے پہ نہیں، اپنے سے اوپر، کہ بڑی مل لگا لوں، بڑی فیکٹری لگا لوں، بڑی صنعت کر لوں، بڑی تجارت کر لوں۔ اللہ پاک نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، سن لو اللہ والو، بڑی مختصر زندگی ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ سامان پیدا کریں، اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ سامان پیدا کریں، اپنی نسلوں کو بھی کوئی وقت دیں، اپنی اماں کو بھی کوئی وقت دیں، اپنی تعلیمی زندگی میں مصروف ہو گیا بہت زیادہ، اور پھر کچھ شروع سے وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ہم نانا غمدار حسین کہتے تھے، انہوں نے مجھے عملیات کی لائن پہ لگا دیا، اس نے اور مصروف کر دیا، آج یہ وظیفہ ہے، یہ رکھ رکھو ہے، ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، اس پہ لگ گیا۔ ایک دفعہ میری اماں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طارق مجھے 5 منٹ تو روز دے دیا کر، میرے ساتھ صرف بیٹھ جایا کر، باتیں کر لیا کر۔ بڑی پرانی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے اس درویش کو، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے ایک زندگی کا سلیقہ دیا کہ نہیں، کہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھنی ہے، اور میں بھی اس کوشش میں ہوں، ابھی پہنچا نہیں ہوں، آپ بھی لگ جائیں، کوشش میں ہیں، کامل ہونے کا دعویٰ نہیں، کون کر سکتا ہے، اور نہ ہے اور نہ ہوں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، اماں کے آخری سانس میرے ہاتھوں میں تھے، آخری ہچکی، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اس لیے اللہ والو، زندگی میں اپنے لیے راحتیں پیدا کرو، اپنے لیے راحتوں کا سامان جو ہم نے چھوڑا ہے، خود چھوڑا ہے۔ میں اس دن سوچنے لگا، میں نے کہا میں رسالہ کیوں شروع کیا؟ یہ بیٹھا ہے امتیاز، اس نے شروع کرایا تھا، کراچی والا بیٹھا ہے، اس نے بیٹھ کے مشورہ کیا تھا اور رسالہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں شروع کیا رسالہ؟ اچھا، یہ سارا دن یہ بات رہی، میں نے کہا رسالہ شروع ہو گیا، مصروفیت بڑھ گئی، یہ ساری سلسلے بڑھ گئے، کمائی تو ہو ہی نہیں رہی، اللہ کرے مطلوب ہی نہ ہو۔ تو ایک صاحب آئے دوسرے دن، مجھ سے کہنے لگے جی کہ مجھے تو رسالے سے نا حضور سرور کون اسلام کا دیدار ہو گیا، آقا سرور کون اسلام کا دیدار نصیب ہو گیا، وہ جو آپ درود پاک چھاپتے ہیں، میں انہیں فلاں وہ کیا اور مجھے دیدار نصیب ہوا۔
ایک دل کو تسلی ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک بندہ، اچھا پھر اس نے عجیب بات جو اگلی کہی، کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی کہ اب میں نے اپنے آقا سرور وسلم کو میں نے دیکھا ہے، میرے آقا نے مجھے دیکھ لیا ہے، بس اب میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ کچھ دل کو تسلی ہوئی کہ نہیں رسالہ انشاءاللہ چلنا چاہیے۔ اس لیے اللہ والو، زندگی مختصر سی ہے، کھپتے کھپاتے اور ایسی دیوانگی کے عالم میں کرتے کراتے آخر قبروں میں چلے گئے۔ حتیٰ زرتم سرور وسلم کو میں نے دیکھا ہے، میرے آقا نے مجھے دیکھ لیا ہے، بس اب میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ کچھ دل کو تسلی ہوئی کہ نہیں رسالہ انشاءاللہ چلنا چاہیے۔ اس لیے اللہ والو، زندگی مختصر سی ہے، کھپتے کھپاتے اور ایسی دیوانگی کے عالم میں کرتے کراتے آخر قبروں میں چلے گئے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اور الہاکم التکاثر کی زندگی گزار کے، الہاکم التکاثر کا معنی یہی ہے جو ساری تفسیر میں نے بیان کی الہاکم التکاثر کی ہے کہ الہاکم التکاثر اس کو کہتے ہیں جو یہ بھول جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور بھولنا بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوں یا نہیں بھولا۔ جیسے ایک صاحب میرے پاس ہے مریض کی حالت میں، پاؤں میں دیکھا انہوں نے خصہ پہنا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک جوتا نہیں ہے، میں نے کہا رئیس صاحب آپ کا وہ دوسرا جوتا کہاں گیا؟ ایک دم نظر تھی، وہ ڈبل سلنسر موٹر سائیکل ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ٹوئنگ کے، وہ اس پہ کوئی بندہ اسے لے آیا، اس نے کہا وہ دوسرا جوتا کہاں گیا؟ ایک دم نظر تھی، وہ ڈبل سلنسر موٹر سائیکل ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ٹوئنگ کے، وہ اس پہ کوئی بندہ اسے لے آیا، اس نے کہا وہ تو جوتا میرا راستے میں کہیں گر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہماری کتاب ہے علامہ نفیسی کی شرح اسباب، وہ میں نے اس میں ایک علامت پڑھی تھی، میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ بندہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور ایسے ہی ہوا، اس کو یہ بھول گیا کہ میں بھولا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو میرے پاؤں سے جوتا کب کا گرا۔ جیسے کوئی بندہ دیوانہ ہو، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، طوفان میں، اسے پتہ ہی نہیں۔ خاتون میرے پاس آئی MBBS ڈاکٹر اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے کوئٹہ سے، کہنے لگی کہ یہ رات کو سخت سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے، میری اماں کو بس ایک نفسیاتی مرض ہے، یہ صحن میں پردہ کرا لیتی ہے، ساری رات ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہے اور کہتی ہے اوہو پھر مجھے کہیں چھینٹا پڑ گیا ہوگا، پھر میں ناپاک ہو گئی ہوں، پھر نہاتی ہے، پانی کی ٹینکیوں کے ٹینکیاں، ڈرم کے ڈرم ختم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاتی ہے، میری اماں کو ٹھنڈے پانی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیوانی ہو گئی ہے، یہ دیوانی ہو گئی۔ جب یہ انسان میرے دوستو اپنے سے اوپر کی نظر کر کے اور اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو دیوانہ کر لیتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے گھر کو، بچوں کا حق کھا رہا، اپنی صحت کا، حدیث کے الفاظ مفہوم، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اپنے جسم کا حق نہیں دے رہا، پھر اپنی زندگی کو اس نے پریشان کر رکھا ہے، اور زندگی میں بدحال ہو گیا، بے حال ہو گیا۔ اب کہنے لگا میں یہ دکان بیچتا ہوں، کروڑ سوا کروڑ کی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، پھر تجھے کس نے کہا دکان تو بیچ؟ ایسا مجھ سے کہنے لگے جوتی کے چند جوڑے دکھتے ہیں میں کھا جاتا ہوں، بھائی روزی کا نظام اللہ نے تیرا چلایا ہوا ہے، اب اس کی نظر اوپر جا رہی ہے، اپنے آپ کو پریشان کر بیٹھے گا، اور وہ سرمایہ دکان بیچتا ہوں، کروڑ سوا کروڑ کی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، پھر تجھے کس نے کہا دکان تو بیچ؟ ایسا مجھ سے کہنے لگے جوتی کے چند جوڑے دکھتے ہیں میں کھا جاتا ہوں، بھائی روزی کا نظام اللہ نے تیرا چلایا ہوا ہے، اب اس کی نظر اوپر جا رہی ہے، اپنے آپ کو پریشان کر بیٹھے گا، اور وہ سرمایہ پریشان کر بیٹھے گا، اور وہ سرمایہ